اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سید انجم نقوی پروگرام جلدی قائم لے کر حاضر خدمت ناظرین۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ولادتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ کو بے انتہا مبارک ہو۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ ہم تمام دنیا سے، علماء سے، مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں اور ہمیں میڈیا کے ذریعے بہترین موقع ملا ہے کہ ہم خود بھی جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین عقل مندوں سے بھری ہوئی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ بندوں کی محبت خالق تک لے جاتی ہے تو اس دن روئے زمین پہ امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کیا، جانوروں سے بھی بے پناہ محبت ہے۔ اس نے کتنی خوبصورت مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا اور کس طرح سے اس نے دنیا کو خوبصورت ترین چرند پرند حیوانات سے بھر دیا، خوبصورت پھول پودے لگائے، کس لیے کہ جب یہ انسان دنیا میں جائے تو اس کی راحت میں گم نہ ہو مگر اس کی خدا کی یاد، اس کی نشانیاں دیکھ کر تازہ رہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ خدا یہ کہ اللہ جو ہے اپنی مخلوق کی خدمت کو پسند کرتا ہے، چاہے ایک چینٹی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو نظر انداز نہ کرو اور جو اللہ دے رہا ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ہمارا حق ہے، ہمیں دیا ہے، ہم خوش قسمت ہیں، ہم نیک ہیں، ہمیں دولت مل رہی ہے۔ نہیں، اس دولت کے، اس پیسے کا ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اور دنیا میں جو بدترین حالات ہیں اور کرونا کی وجہ سے دنیا جس حالات میں گزر رہی ہے، خدا را جاگیے اور چاروں طرف جو مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے آگے بڑھیے۔ یقیناً اللہ مولا ہمارے راضی ہوں گے، امام وقت ہم سے راضی ہوں گے۔ امام بہت بے چینی سے ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سدھار لیں اور امام کا ظہور۔ آئیے امام کے لیے ہم اپنے آپ میں تبدیلی کریں اور اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ غیبت کے دور کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی طرح سے موجود ہے جیسے سورج اگر بادلوں میں چھپ جائے تو اس کے باوجود بھی وہ فیوز و برکات سورج کے ہمیں ملتے رہتے ہیں، اسی طرح سے امام وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آیت اللہ بہجت نے تو بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ سمجھیں کہ گویا ہم امام کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں مگر امام تو ہر وقت موجود ہیں۔ کردار حسن و صورت و سیرت میں، خلق میں تصویر ہیں رسول علیہ السلام کی، عیسیٰ بھی ہیں نماز میں پیچھے کھڑے ہوئے، دیکھے زمانہ شان ہمارے امام کی۔ ہر ماں جو اپنے آپ کو دعوی محبت کرتی ہے شہزادی کونین سے اور اس گھرانے سے، اس کی پہلی دعا ہی ہوتی ہے جب پروردگار دو عالم سے صاحب اولاد کرتا ہے، اس کی پہلی دعا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار میرا بچہ بھی لشکر حضرت امام زمان علیہ السلام میں شامل ہوں۔ یوسف زہرا منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم اور ہماری اولادیں بھی موجود ہوں۔ لیکن یہاں بہت ضروری ایک نقطہ عرض کروں گی کہ یقیناً ہمارا یہ کہنا، ہم روزانہ امام کی سلامتی کی دعائیں پڑھتے ہیں، ہم روزانہ یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہم اور ہماری اولادیں امام کے لشکر میں موجود ہوں، لیکن صرف کیا کہنے سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے، اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ پاکستانی فوج میں آئے تو صرف میرے دعا دینے سے کام نہیں چلے گا، صرف یہ کہنے سے کہ پروردگار، یعنی میں رو رو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگار میرا بچہ پاکستانی فوج میں آ جائے، تو کیا صرف دعا کرنے سے میرا بچہ پاکستانی فوج میں اس کو لیا جا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں جو مجھے لینے پڑیں گے۔ اس کو پہلے اس کیڈٹ کالج میں کرانا ہوگا، اس کی باقاعدہ مشقیں ہوں گی، پھر وہ یعنی اپ ٹو دا مارک ہوگا، کرائٹیریا جو وہ اس کو میٹ کرے گا تو ہی میرا بچہ اس فوج میں جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، جب ایک عام چھوٹے سے خطۂ زمین کی فوج کے لیے اتنے مراحل سے گزرنا ضروری ہے تو کیسے ممکن ہے
کہ وہ جو شہزادی کونین کا بیٹا ہو، وہ جو رسول خدا کا ہم نام ہو، وہ جس کا سارا زمانہ منتظر ہو، وہ جس کے وجود کی برکت سے ساری کائنات قائم ہو، اس کے لشکر میں جگہ پانے کے لیے ہم اپنی اولادوں کو تربیت نہ دیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے بہت چھوٹی سی ایک بات بیان کروں گی۔ دیکھیے، بہت بڑی بڑی دعائیں پڑھنا، ہمارے بچے جس لائف اسٹائل میں ہیں، جو جتنا ان کے پاس اکیڈمک پریشر ہے، وہ بہت کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو میں بہت چھوٹی سی چیزیں عرض کروں کہ دیکھیے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرنا اور گویا تجدید عہد کرنا، یعنی ہم جو دعائے عہد پڑھتے ہیں اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ پروردگار آج کی صبح اور ہر صبح میں یہ وعدہ کرتی ہوں، اور وہ وعدہ جو میں نے اپنے امام سے کیا، جس بیعت کا قلاوہ میری گردن پہ ہے، پروردگار میں اس عہد پہ قائم رہوں۔ تو ہم جو دعائے عہد پڑھتے ہیں، اس دعائے عہد کا پڑھنا، امام کو روزانہ سلام کرنا، اور آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم امام زمانہ اسلام کے کیسے قریب ہوں، تو آپ نے کہا کہ تم اٹھتے بیٹھتے کہو یا صاحب الزماں، اٹھو تو کہو، حرکت کرو تو کہو، اور بیٹھو تو کہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تب بھی کہو، یعنی ہر تھوڑی دیر بعد، ہر کچھ کاموں کے بعد تم امام کو سلام کرو تو تم ان سے قریب ہو جاؤ گے۔ اور پھر امام کا صدقہ نکالنا، بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم امام کا صدقہ نکالیں، ہم اپنی پاکٹ منی میں سے امام کا صدقہ نکالیں۔ دیکھیے، جس کے صدقے میں کائنات بنی، میں ہزاروں روپے کا بھی صدقہ نکال دوں تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی، ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنی جان صدقہ کریں گے ان پر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے، پروردگار دو عالم کا ایک حسن انتظام ہے، اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم درود پڑھیں۔ درود کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ان ہستیوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ تو دیکھیے کیا، یعنی ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار ان ہستیوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما تو خدا رحمت نازل فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا ایک کوزہ لے کر آؤں۔ پانی کا کوزہ لایا گیا، پانی اس میں بھرا گیا۔ امام نے فرمایا اس میں اور پانی بھرو۔ جب پانی سے کوزہ آب لبالب بھر گیا اور پھر پانی اور ڈالا گیا تو پانی چاروں طرف سے چھلکنے لگا۔ امام نے فرمایا درود کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جب تم خدا سے کہتے ہو پروردگار ان ہستیوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، تو وہ رحمتیں خدا کی طرف سے ہو کر ہم سے مس ہوتی ہیں اور پھر واپس تم تک چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم سلامتی امام زمانہ اسلام کی دعا کرتے ہیں، جب ہم مولا امام زمانہ اسلام کا صدقہ نکالتے ہیں، جب اپنا ہر کام انجام دیتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ میرے مولا اس سے خوش ہوں گے یا میرے مولا اس سے ناراض ہوں گے، تو بس یہی وہ کردار سازی ہے، یہی وہ شخصیت سازی ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا ہر عمل انجام دیتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہمارے امام اس عمل سے راضی ہیں یا اس عمل سے ناخوش ہیں۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ ہر سو یزیدیت کی قدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں۔ دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، آ اے امام عصر حرم میں اذان دے۔ بہت ہی بہترین پروگرام انجم صاحبہ نے آغاز کیا، اور خدا ان کی توفیقات میں بہت اضافہ کرے، اور ظہور قائم جو ٹیم ہے اس سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اتنے بہترین پروگرامز پر، اور میری دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے سے، چہارد معصومین علیہ السلام کے صدقے سے یہ اسی طرح کام انجام دیتے رہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلپس، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ ہم تک، ہمارے بچوں تک پہنچاتے ہیں، وہ کتنا ان کے لیے ائمہ طاہرین سے منسلک ہونے کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں ظہور کے لیے یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، ذمہ داریاں سمجھ کے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں ذمہ داری ہر آدمی اپنی سمجھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں پر عمل کب سے کرنا شروع کریں گے، اصل بات یہ ہوتی۔ تو ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم سے مراد اس وقت صرف میں ہوں کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں، اور میری کوتاہی ہے، میری غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے میں امام زمانہ سے یقیناً دور ہوں، اور ان کی غیبت کا سبب شاید بڑھنے میں مجھ جیسوں کا اور میرا اس میں کردار ہوگا۔
لیکن ہمیں چاہیے، عہد کرنا چاہیے، یہ عہد کرنا ضروری ہے امام وقت کے ساتھ کہ ہم ہر صبح ہر شام امام وقت کو یاد کریں گے اور ان سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ، میں آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم اپنے گھروں کو نجاستوں سے پاک کریں کہ امام ہم سے راضی ہو سکیں؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، مومن کے گھر کا ماحول یقیناً ویسا ہونا چاہیے، جن چیزوں سے مولا نے روکا گیا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کے لیے مولا نے کہا ہے وہ وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ تو یہ مختصر سا ہماری زندگی کا ایک فارمولہ وہ دے گئے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ سب ایک طویل فہرست ہے، لیکن ہمیں کرنا وہ چاہیے جو وہ کہہ کے گئے ہیں، ہمیں رکنا ان چیزوں سے چاہیے جن سے وہ منع فرما گئے۔ اور میں آخر میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کینیڈا کا کہ وہ صاحب العصر کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں جو ان سے ممکن ہے اس میں کوششیں کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کا اجر و ثواب ہے اور امام زمانہ عطا فرمائیں گے۔ بات یہ ہے کہ امام زمانہ پہ کسی کو سوچنے پر مجبور کر دینا ہی بہت بڑا کام ہے آج کے دور میں۔ کوئی اگر یہ امام زمانہ کے لیے یہ سوچے کہ مجھ سے امام کس چیز کے طالب ہیں مجھ سے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ کرے نہ کرے، صرف رات میں اگر بستر پر وہ یہ سوچے کہ میں نے آج کیا کام کیا بلکہ کیا غلط کام کیا، اگر یہ بھی سوچتا ہے تو میرا خیال ہے یہ قائم ٹی وی کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی امام زمانہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، امام زمانہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرتا ہے، یہی بڑا اجر ہے۔ اور اسی سے ہی یہی تو سوالات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آدمی کو حر سے حر علیہ السلام کر دیتے ہیں۔ بس جیسا کہ آپ نے آخری سوال کیا، مجھے یاد آ گئے 2-3 شعر میں پڑھتا ہوں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی، تو 2-4 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دن کعبہ آزاد خانہ بنایا جائے گا، ہاں ایک دن کعبہ آزاد خانہ بنایا جائے گا، پرچم عباس اس پر بھی لگایا جائے گا، اور سر مقصر اور نصیری کا اڑایا جائے گا، ارے سر مقصر اور نصیری کا اڑایا جائے گا، پھر علی کیا ہے زمانے کو بتایا جائے گا، پھر علی کیا ہے زمانے کو بتایا جائے گا۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا کیا ہوگا، میرا ذہن جہاں تک گیا میں شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1400 سال پہلے جو عمارتیں بنی ہوئی تھیں وہ زمیں بوس ہو گئیں ان 14 صدیوں میں، لیکن وہ شام کا بازار اور شام کا دربار آج تک ویسے کا ویسا ہے۔ سبب کیا ہے، شاید کوئی بات ہو، پیش کرتا ہوں کہ شام کے دربار اور بازار باقی یوں بھی ہیں، ہاں شام کے دربار اور بازار باقی یوں بھی ہیں، اب امیر شام کو قیدی بنایا جائے گا، اب امیر شام کو قیدی بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ یا امام زمان اللہ جل، یا امام
खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है क्या? अमल और किरदार ज़रूरी नहीं है? इस पे रोशनी डालिए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये जो आपका प्रोग्राम है ज़हूर क़ाइम के हवाले से, ये ज़ाहिर बुनियादी सवाल है कि अल अजल कहा जाता है। इमाम ज़माना के ज़हूर की ताजील की दुआ की जाती है। अल अजल के माने जल्दी, यानी ताजील हो और इमाम जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ। तो देखें, बात ये है कि अगर आप किसी मेहमान को अपने यहाँ मदऊ करें और आपने पहले से कोई दावत का इंतज़ाम ना किया हो, ख़िदमत का, मेहमान नवाज़ी का कोई एहतमाम ना किया हो, और आप मेहमान को अपने यहाँ बुला लें, तो ज़ाहिर है कि ये एक गैर फितरी बात भी है और एक गैर अखलाक़ी अमल भी है। इमाम को बुलाने का मतलब ये होता है कि आप पहले से वो तैयारी रखें कि जब आपका इमाम से सामना हो तो किसी भी तरह की शर्मिंदगी आप अपने लिए महसूस ना करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर वो अमल जो इमाम का पसंदीदा है या जिससे इमाम खुश हो सकते हैं, यकीनन मोहब्बत और इश्क की अलामत यही है कि जो महबूब है, जो माशूक़ है, उसकी हर वो बात कि जो उसको पसंद हो उसको अपनाया जाए। तो इमाम ज़माना की मार्फत और उनकी हर ऐसी बात कि जिससे इमाम खुश होते हैं अपने शियों से, अपने चाहने वालों से, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि बुनियादी बात है इंतज़ार करना। मोमिन की अलामतों में जो अलामतें बयान हुई हैं उसमें यह है कि मोमिन जो है वो अपने वक्त इमाम के ज़हूर का इंतज़ार करे। तो कुरान में भी यही है, फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद जो है वो इंतज़ार इमाम है। ना हम उनके ज़हूर का कोई वक्त मुअय्यन कर सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि इमाम फ़लाँ साल में तशरीफ़ लाएंगे या आने वाले हैं, यह हमारा उन्वान नहीं है। और ऐसा कहने वालों को अहादीस में जो है वो बहुत सख्त अल्फाज में याद किया गया है। लिहाजा बुनियादी मकसद ये है कि इमाम के ज़हूर का इंतज़ार किया जाए, और जब इमाम तशरीफ़ लाएँ तो वो तमाम आमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत आशूरा पढ़ें, ज़ियारत जामिया पढ़ें, और फिर ये कि जो शरई वाजिबात हैं उसकी पाबंदी करें। और सबसे अहम अफजल अमल ये है कि जो पैगाम करबला है, जो इमाम हुसैन की अज़ादारी है, और जो करबला का मकसद है, जो करबला का पैगाम है, जो मासूमीन का पैगाम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नशर किया जाए, उसको फैलाया जाए। और यकीनन यही एक ऐसा अमल है कि जो इमाम की रज़ा का बायस हो सकता है। इसके साथ साथ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत है, इमाम हुसैन की ज़ियारत पे जाना, ये भी इमाम ज़माना की नुसरत में से एक नुसरत है। और करबला, नजफ़, काज़मैन, इन तमाम ज़ियारात पर जाना, उलूम आले मोहम्मद को हिफ्ज़ करना, उनको पहुँचाना लोगों तक, और मार्फत इमाम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करना, इसी से अमल में निखार पैदा होता है। इसी से अमाल जो है वो बारगाह खुदा में और बारगाह इमाम में पसंदीदा होते हैं। तो अल अजल कहने से पहले अपने गिरबानों में झांका जाए और इस बात को महसूस किया जाए कि कोई अमल भी ऐसा ना हो कि जो इमाम की नाराज़गी का बायस हो जाए। बहुत शुक्रिया, मैं आपके शुक्रगुजार हैं, आपने तबसरा किया। आइए नाजरीन, हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है क्या? अमल और किरदार ज़रूरी नहीं है? इस पे रोशनी डालिए। इमाम ग़ैबत में, जैसे अभी किसी साहब ने कहा था कि बहुत ही जुल्म व सितम थे और उनको इसलिए ग़ैबत में भेज दिया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे के लिए जो आज जुल्म व सितम मुसलमानों पर और मोमिनीन पे हो रहा है, इस ज़माने के लिए इमाम को ग़ैबत में भेजा गया था कि आज वो आएँ और अपने खुदाई ताकत का मुज़ाहरा करें, लोगों को सामने बताएं कि हाँ, खुदा की असल में अल्लाह की ताकत क्या है और अल्लाह किस तरह निज़ाम को और माशरों को सही करता है। इसलिए इमाम को ग़ैबत में रखा गया। हम अल अजल या इमाम के जो नारे लगाते हैं रात दिन, वो इसीलिए लगाते हैं कि हमें उनकी कोई आमद के पता नहीं है। कुछ निशानियां हैं ज़रूर मोमिन को बताई गई हैं कि ऐसा वक्त हो जाएगा, मोमिन पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, तो हम उसी लिए इमाम को हर वक्त पुकारते हैं। और अब तो ये
کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نماز میں، ہر تعقیبات میں امام کو پکاریں، اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، کیونکہ یہ دور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شیعت کے اوپر پوری دنیا میں جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اہل تشیع پہ، وہ وقت لگ رہا ہے کہ بہت قریب ہے امام کے ظہور کا، اور ہم چاہتے ہیں اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے ہی زمانوں میں اللہ ظہور کر دے امام کا اور ہمیں ان کے خادموں میں شامل ہونے کے موقع عطا کرے۔ بہت شکریہ، میں آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم اپنے گھروں کو نجاستوں سے پاک کریں کہ امام ہم سے راضی ہو سکیں؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ ایک مومن کے گھر کا ماحول مومن جیسا ہونا چاہیے، عزادار ہونا چاہیے اسے، اور اپنی جتنے فرائض ہیں وہ بھی کرنا چاہیے، نماز روزہ سب کچھ کرنا چاہیے ان سے، اور ایسا اپنے کردار سے ظاہر کرنا چاہیے کہ محبتیں بانٹے۔ جب امام آئے تو ان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، جو اپنے کردار سے ہم ثابت کریں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اپنے اعمال سے ہم ثابت کریں، بس ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ جو اور بھی ہمارے ساتھ فرائض ہیں ان کے ادا کرنے سے اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنے کردار، ان سے ہمیں ظاہر کرنا پڑے گا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ باقی یہ کہ ظہور تو ان کا ہر صورت میں بالیقین ہے، برحق ہے، وہ ضرور ہوگا اپنے وقت پر۔ تو میں کچھ منقبت کے اشعار مولا حسین کی شان میں ہدیہ سماعت کر رہا ہوں۔ نہ منزلیں ہیں نہ رستہ حسین سے آگے، نہیں وجود کسی کا حسین سے آگے، صراط عشق پہ قربانیوں کی منزل میں، صراط عشق پہ قربانیوں کی منزل میں، کوئی نظر نہیں آتا حسین سے آگے، ملے جو پر تو یہ کہتا ہوا اڑا پطرس، ملے جو پر تو یہ کہتا ہوا اڑا پطرس، نہیں ہے کوئی مسیحا حسین سے آگے، خدا کے حکم سے ٹھہری عبادت مرسل، نہ ہے نماز نہ سجدہ حسین سے آگے۔ یہ چند اشعار میں نے آپ کے حضور پیش کیے، قبول کیجیے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ منتظر وہ ہوتا ہے جس میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں: حرام سے دور، واجبات کی ادا کرنا، نیک اخلاق رکھتا ہو۔ ان تینوں صفتوں کے بغیر انسان امام کی غیبت میں دیدار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہمیں بار بار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں امام زمانہ جل فرج کے دور کے لیے بے انتہا حدیثیں دیں اور تعارف کرایا اور بتایا کہ آخری اور خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ اس زمانے میں ہم
موجود ہوں. ہمیں ہر لمحے سوچنا چاہیے کہ ہر دن ہر لمحہ موت کی سمت اور ظہور کی سمت جا رہا ہے. ظہور اگر ہو گیا، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ایسے تیار کریں ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، ہم بالکل ریڈی جائیں، تاکہ جب امام کا ظہور کا اعلان ہو تو امام ہمیں قبر سے اٹھا لیں گے. اور اگر ہم غافلوں میں گئے تو ہم قبر میں بھی غافل رہیں گے، دنیا میں بھی غافل رہیں گے، دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم سب مل کے ایک دوسرے کو جگائیں، امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھائیں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھ دیں گے. یقیناً امام ہم سے راضی ہوں گے اور ہمارے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. انجم نقوی. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہ گاروں سے